پیارے دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے زلزلے کیوں آتے ہیں؟ دنیا کی تاریخ حادثات اور قدرتی آفات سے بھری پڑی ہے۔ ان میں سے بعض قدرتی آفتوں نے تو انسانی آبادی کے بڑے حصے کو دیکھتے ہی دیکھتے صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا۔ یہ حقیقت ہے کہ حادثات اور قدرتی آفات میں زلزلے سے بڑھ کر کوئی دہشت ناک نہیں، اس لیے کہ یہ کسی پیشگی اطلاع کے بغیر ایک دم نازل ہوتا ہے۔ یوں ذہنی طور پر اس کا سامنا کرنے کی تیاری کا کسی کو بھی وقت نہیں ملتا۔ یوں بھی انسانی زندگی پر زلزلے کے اثرات دیگر قدرتی آفات مثلا سیلاب، طوفان، وبائی بیماریوں اور جنگوں وغیرہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ گہرے اور دیرپا ہوتے ہیں۔ معلوم تاریخ کے مطالعہ کے بعد ایک اندازہ لگایا گیا ہے، اب تک آنے والے زلزلے 8 کروڑ انسانوں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ مالی نقصانات کا تو شاید کوئی حساب ہی نہیں کیا جا سکتا۔ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ آتش فشاں پہاڑ کیوں پھٹتے ہیں؟ اور دنیا کے کچھ حصوں میں اس قسم کے واقعات زیادہ کیوں رونما ہوتے ہیں؟ ان جیسے بہت سے سوالات اکثر لوگوں کے ذہنوں میں شد و مد سے گردش کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، صدیوں پہلے لوگ زلزلے کے بارے میں عجیب و غریب رائے رکھتے تھے۔ مثلا عیسائی پادریوں کا خیال تھا کہ زلزلے خدا کے باغی اور گنہگار انسانوں کے لیے اجتماعی سزا اور تنبیہ ہوتے ہیں۔ بعض قدیم اقوام سمجھتی تھی مافوق الفطرت قوتوں کے مالک دیو ہیکل درندے جو زمین کے اندر رہتے ہیں زلزلے پیدا کرتے ہیں۔ قدیم جاپانیوں کا عقیدہ تھا کہ ایک طویل القامت چھپکلی زمین کو اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے ہے اور اس کے ہلنے سے زلزلے آتے ہیں۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ زمین ایک گائے کے سینگوں پر رکھی ہوئی ہے، جب وہ سینگ تبدیل کرتی ہے تو زلزلے آتے ہیں۔ قدیم یونانی فلسفی اور ریاضی دان فیثاگورس کا خیال تھا کہ جب زمین کے اندر مردے آپس میں لڑتے ہیں تو زلزلے آتے ہیں۔ اس کے برعکس ارسطو کی توجیہ کسی حد تک سائنسی معلوم ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب زمین کے اندر گرم ہوا باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو زلزلے پیدا ہوتے ہیں۔ افلاطون کا نظریہ بھی کچھ اس قسم کا تھا کہ زیر زمین تیز و تند ہوائیں زلزلوں کو جنم دیتی ہیں۔ تقریباً 70 سال پہلے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ زمین ٹھنڈی ہو رہی ہے اور اس عمل کے نتیجے میں اس کا غلاف کہیں کہیں چڑک جاتا ہے جس سے زلزلے آتے ہیں۔ کچھ دوسرے سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ زمین کے اندرونی حصے میں آگ کا جہنم دہک رہا ہے اور اس بے پناہ حرارت کی وجہ سے زمین غبارے کی طرح پھیلتی ہے۔ لیکن آج کا سب سے مقبول نظریہ پلیٹ ٹیکٹونکس کا ہے، جس کی مقبولیت کو دنیا بھر کے جیولوجی اور سسمولوجی کے ماہرین نے تسلیم کر لیا ہے۔ قدرتی وجوہات کی وجہ سے آنے والے زلزلوں کو ٹیکٹونک زلزلے کہا جاتا ہے۔ ایک ہی زلزلے کا مختلف علاقوں پر اثر مختلف ہو سکتا ہے۔ چنانچہ کسی خطے میں تو بہت زیادہ تباہی ہو جاتی ہے لیکن دوسرے علاقے محفوظ رہتے ہیں۔ زلزلے کی لہریں 25,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پھیلتی ہیں۔ نرم مٹی اور ریت کے علاقے میں یہ نہایت تباہ کن ثابت ہوتی ہیں۔ ان کی شدت کا اندازہ ریکٹر سکیل پر زلزلہ پیما کے ریکارڈ سے لگایا جاتا ہے۔ زلزلے سمندر کی تہہ میں موجود زمینی سطح پر بھی پیدا ہوتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر زلزلے سمندر کی تہہ میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔ بحری زلزلوں یعنی سونامی سے سمندر میں وسیع لہریں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے بعض تو 100 میل سے لے کر 200 میل تک کی لمبائی تک پھیل جاتی ہیں، جبکہ ان کی اونچائی 40 فٹ تک ہوتی ہے۔ یہ لہریں ساحل پر پہنچتی ہیں تو ساحل سے گزر کر خشکی کی جانب سیلاب کی طرح داخل ہو جاتی ہیں اور بے پناہ تباہی و بربادی پھیلا دیتی ہیں۔ ہر وہ چیز جو اس کے راستے میں آتی ہے تباہ ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ زلزلے شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ جب زمین کی پلیٹ جو تہ در تہ مٹی، پتھر اور چٹانوں پر مشتمل ہوتی ہے کسی ارضیاتی دباؤ کا شکار ہو کر ٹوٹتی یا اپنی جگہ چھوڑتی ہے تو سطح زمین پر زلزلے کی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ پلیٹ کی دراڑوں سے جب بڑی بڑی لہریں اوپر کو اٹھتی ہیں تو دائروں کی صورت میں ہر سمت پھیل جاتی ہیں اور زمین کو پھاڑ کر باہر نکلتی ہیں۔ یہ لہریں نظر نہیں آتی لیکن انہی لہروں کی دمک سے زمین کے اوپر بنی ہوئی بلڈنگز جھٹکے لگنے سے گرنا شروع ہو جاتی ہیں اور بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ دین اسلام زلزلوں کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ شکریہ، خدا حافظ۔